میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، میں نے نیت کی ہے کہ میرا گھر جس میں رہ رہا ہوں اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، دو اور جگہ دوسرے شہروں میں یا کراچی میں ہی میں نے جگہ لی ہے پلاٹ کہ انشاءاللہ اس میں اپنے لیے گھر بناؤں گا، فرض ہوگی یا نہیں؟ دوسرا سوال کہ ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو عورت ہے جو زیور گھر میں پہن رہی ہے اور یوز میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے نہیں ہے، وہ روزانہ یوز کر رہی ہیں گھر میں اور کبھی شادی بیاہ میں یوز کر رہی ہیں، ان کی اپنی یہ ملکیت ہے، مقصد وہ ملکیت اس حساب سے نہیں ہے، انویسٹمنٹ حساب سے انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، جس طرح ہمارے پاس گھر ہے استعمال کے لیے، گاڑی ہے، کبھی ایک گاڑی ہوتی ہے، کبھی دو دو گاڑیاں ہوتی ہیں، دو چلاتے تو نہیں ہیں، ایک کھڑی ہوتی ہے، مگر وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ تو یہ سون جو گولڈ ہے جو گھر میں عورت کے پاس ہے وہ 10 جو ہے تولہ ہے، 20 ہے، 30 ہے، 7.5 سے اوپر ہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہے؟ اس میں مہربانی کر کے رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ آپ نے جو مکانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جیسے مکان کسی نے لیا اور ویسے لیا، مکان لیا، پلاٹ لیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر بیچنے کے لیے پلاٹ لیا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، یا مکان بیچنے کے لیے لیا، ویسے ہی لیا، رہنے کے لیے لیا، یا ویسے ہی لے لیا مکان، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاں، کرائے کے لیے میں کرایہ اس سے کماؤں گا، تو جو کرایہ ہے نا اس کرائے پر وہ کاؤنٹ ہوگا، زکوٰۃ کے اس میں شمار کیا جائے گا۔ اور سونا چاندی یہ عورت استعمال کرے یا نہ کرے، اس سے کاروبار کرے نہ کرے، خود کماتی ہو نہ کماتی ہو، سونا چاندی اگر اس کے بعد اتنا ہے جس میں شرائط پائے جائیں زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہو سونا چاندی، تو وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا، جبکہ وہی شرائط پائے جائیں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے اور لونڈی غلام کی زکوٰۃ میں نے معاف فرمائی۔ اب چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو، مگر 190 میں کچھ نہیں، جب 200 درہم ہو تو 5 درہم دو، اس کی تو پوری ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت میں عورتیں حاضر ہوئی، ارشاد فرمایا، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، ارشاد فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ امام مالک، ابو داؤد، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو اب تو کنز نہیں، کنز خزانہ۔ یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید آئی ہے کہ جمع کریں گے تو آگ کی وعید دی گئی ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر یہ اسی کنز یعنی خزانے میں آئے گا جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید موجود ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پہنے ہوئے زیوروں کے بارے میں، کہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ارشاد فرمایا۔ سونا چاندی اور رقم ہے نا، ثمن اصلی، سونا چاندی کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، چاہے وہ یعنی بنا ہوا کوئی زیور ہے، جیسے بریسلیٹ بنا ہوا ہے، کنگن بنا ہوا ہے، یا
وہ کوئی بسکٹ کی صورت کے اندر ہے، کسی بھی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اپنا پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی ہوتی ہے. جو کرنسی ہے، کرنسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے علاوہ رقم ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے.